ناظرین السلام علیکم. یہ کچھ دن ہو گئے ہیں کہ میں اس بچے کو تکلیف نہیں دے سکا کہ آپ سے گفتگو کر لوں. اس کی معذرت چاہتا ہوں. ویسے اتنے ولاگ ہوتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ آپ یہ دیکھتے کیوں. چلیے جو دو چار دیکھتے ہیں ان کی مہربانی ہے، اور جو خط لکھتے ہیں ان کی بھی زیادہ مہربانی ہے. میں کل رات کو سید احمد فراز کا ایک شعر پڑھ رہا تھا. میں نے سوچا کہ آج شروع میں اسی بات سے کروں. وہ شعر ہے کہ تم تکلف کو بھی دوستی سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ایک ہاتھ ملانے والا. اس پہ ایک اور ول ڈورانٹ کی کتاب ہے دی اسٹوری آف فلاسفی. اس میں ایک لائن ہے، شاید اسپینوزا کی ہے یا اسٹاپلر کی ہے، کس سے منسوبہ مجھے یاد نہیں ہے. زندگی میں اگر آپ کے بہت سارے دوست ہوں جن کو آپ دوست سمجھتے ہیں تو یقین کر لیں کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. یو کی ناٹ ہیو ٹو مینی فرینڈس. میں ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں دوستی کا مفہوم جو مجھے بار بار جہاں میں جاتا ہوں، یہ آپ نے یہ کہا دوستی کے بارے میں، آپ نے یہ کہا دوستی کے بارے میں. دوست ایک بڑی، ایرسٹاٹل میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، دوست کو دولت کے زمرے میں لیتا ہے. اتنی ضروری چیز ہے دوست. لیکن ایک یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے دوست کو بھی وہ بات نہ بتاؤ جو صرف تمہیں پتا ہو. تو یہ آپ طے کر لیں کہ آپ کتنی کھلی ڈلی زندگی کرنا چاہتے ہیں. مجھے کہا جی کہ یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کو بتانے ہیں. میں نے کہا میرا ہر راز کوئی 35-40 لاکھ میں ہوتا ہے، مجھے کوئی راز کی بات نہ بتائیں. ایک سوال بہت اچھا ہے، وہ کئی سوال ہیں لیکن کچھ بچگانہ ہیں اور کچھ. ڈاکٹر نعمان طفیل صاحب نے ایک لمبا سا میسج بھیجا ہے جس میں میری کافی تعریف کی ہے. تعریف کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس پہ یقین کرنے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر میں پڑھ لی تعریف. پھر میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کئیوں کو ہاتھ سارا دن دھونے کی عادت ہوتی ہے، اور اور ایک سیاستدان، وہ دو آدمی آگے رکھتے تھے، ویسٹ پاکستان گورنمنٹ میں وزیر بھی تھے، تاکہ ان سے کوئی ہاتھ نہ ملائے، اور اگر کوئی ہاتھ ملاتا تو وہ جا کے دھو لیتے. تو ڈاکٹر نعمان طفیل نے مجھے کہا کہ اس بیماری کو یا اس حرکت کو obsessive compulsive disorder کہتے ہیں. obsessive compulsive disorder. اور اس کا علاج بھی انہوں نے لکھا ہے، cognitive behavioral therapy ہے. اچھا بھئی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا صابن ضائع ہو رہا ہے ہاتھ دھو دھو کے، تو آپ بے شک یہ تھیراپی کرائیں. اور آپ کہتے ہیں میری بیٹی کا نام زینب ہے. میری بھی ایک بیٹی کا نام، مجلی بیٹی کا نام زینب ہے. سوال یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ تم 76 سال کی عمر میں، 76.5 بلکہ تقریباً 70 کا ہونے والا، 77 کا ہونے والا، آپ مینٹین اپنے آپ کو کیسے کرتے ہیں؟ پہلے تو مجھے مذاق کرنے تھے، آپ کا خیال ہے مجھے فوت ہو جانا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ میں اتنی عمر پہ زندہ ہوں. آپ ڈاکٹر ہیں اور انسان کے جسم اور دماغ کو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. ایک رسول مقبول کا حدیث ہے کہ پیٹ بھر کر روٹی نہ کھاؤ، تھوڑی سی بھوک رکھو.
کیونکہ جو پیٹ ہے ہمارا یہ اون ہے، یہ جو آپ کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو یہ مشورہ ہے کہ جو آپ کی عمر بڑھے وہ آپ کم کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں. یہ ضروری نہیں کہ رج کے پیٹ کھائیں، کھا لینا نا، تھوڑا تھوڑا کھائیں، 3-4 دفعہ کھا لیں، کوئی اس میں بری بات نہیں، وہ آپ وہ کر لیں. ہم سیڈینٹری لائف یعنی ہم بیٹھ کے زندگی گزارتے ہیں. میں سارا دن بیٹھا رہتا، اس لیے آپ ذہن میں رکھیے گا، ڈاکٹر یو شوڈ نو دس، لفٹ نہ لیں، سیڑھیاں چڑھیں، آپ کی ہارٹ بیٹ دھڑکن تھوڑی سی تیز ہوگی، دل زیادہ مضبوط ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، جو ایک انگریزی کا محاورہ ہے، ایوری بڈی از رسپانسبل فار ہز فیس آفٹر 30، یعنی آپ کے چہرے پہ کتنی جھریاں پڑی ہیں یہ آپ ہی کی وجہ سے پڑتی ہیں. یعنی وری کرنا، فکر کرنا ساری رات، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں. پینک اٹیکس، میرے ایک عزیز دوست ہیں، ان کو پینک اٹیک ہوئے، بھائی یہ ہو گیا ہے. سوچتے رہنا کہ اگر یہ ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا. بھائی ہون دے نا، پہلے جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. دل تیز دھڑک رہا، پیلپیٹیشن اٹیکس. ایک اس دن آئے میرے پاس، انہوں نے کہا جی کہ میں جب میری پینک اٹیک ہوتا ہے تو میری ہارٹ بیٹ 172 پہ چلی جاتی ہے، 170 پہ چلی جاتی. اچھا بھائی 72 تو ہے نا ہماری نارمل ہارٹ بیٹ. جو میراتھن بھاگتے ہیں، لمبی ریس 20 کلومیٹر والی اور اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی سوئے ہوئے ہارٹ بیٹ 40 ہو جاتی ہے. ہارٹ مسل سٹرانگ ہو جاتا ہے، پمپ زیادہ کرتا ہے. آلرائٹ، اگر فکر کرنے سے ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہوں، میں کہتا ہوں جی رل کے فکر کرنا. اچھا اگر آپ رونے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، بھائی کھل کے رو، اس سے آپ کی آنکھیں تو صاف ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کائناتیں بنی ہیں اس کو جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہ ایک کہتا ہے کہ 13.7 بلین ایئرز اگو، ایک کہتا ہے 13.8 بلین ایئرز اگو. ہر قانون قدرت جو ہے وہ اس وقت آ گیا، جیسے کائنات بنی اس کے ساتھ وہ قانون آ گیا. اسی لیے ارسطو، جسے ہم ایرسٹاٹل کہتے ہیں، وہ ڈیوینٹی کو، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہ گاڈ کہتے ہیں، وہ یہوہ کہتے ہیں، وہ برہما کہتے ہیں، وہ ڈیوینٹی کو، اللہ کو کہتے ہیں ڈیوائن انمووڈ، یعنی اس نے کر دیا، جسے وہ سائنس میں بگ بینگ کہتے ہیں، دین ہی اسٹیپس بیک. جسے انگریزی کا محاورہ ہے کہ گاڈ از ان ہز ہیونز اینڈ از انکنسرنڈ. میرا پہلے خیال تھا کہ اس وقت دنیا میں 4000 سے زیادہ مذہب ہیں. کل میں نے کاشف کو کہا کہ یار گوگل چیک کرو یا میٹا چیک کرو، 10,000 مذاہب ہیں گوگل کے مطابق. تو بھئی آپ جوڈائزم، یہودی صرف 0.8% ہے اگر دنیا کی پاپولیشن 7 بلین ہے. آپ نے مجھے ڈاکٹر صاحب کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں. وہ کس نے آپ کو وہم دلایا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں؟ خوف ایک جبلت ہے، اٹس این انسٹنکٹ، وی آل ہیو فیئر. مجھے سمندر سے ڈر لگتا ہے، بڑی لہروں سے. مجھے بہت آگ لگی ہو
آپ کیلیفورنیا میں ہو تو آپ کو بھی آگ سے ڈر لگے. مجھے زلزلوں سے ڈر لگتا ہے. مجھے پتہ کیوں ہوتے ہیں. ٹیکٹونک پلیٹس موو کرتی ہیں, ایسے موو کریں, ایسے ہو تو پہاڑ بن جاتے ہیں, ایسے ہو, یہ ڈزنٹ میٹر, وہ لمبی کہانی ہے. مجھے پتہ ہے کہ قبرستان میں مردے ہوتے ہیں, ماں سوائے گورکن جس نے وہ کھودنا ہوتا ہے. جو ویسٹ میں مغرب میں قبرستان ہے وہ تو پکنک سپاٹس ہیں. میں جب بھی قبرستان گیا ہوں کسی کو دفنانے تو آپ جس منجی پہ ہم لے کے گئے ہیں, چارپائی پہ لے کے گئے ہیں, اس کو جگہ رکھنے کی ہی نہیں ہوتی. اس کو ایک قبر کے اوپر 2 کونے رکھے جاتے ہیں, پھر نیچے جانا جاتا ہے. کیا میں رات کو قبرستان جاؤں گا؟ میں نہیں جاؤں گا. مجھے پتہ مردے پڑے, انہوں نے کچھ نہیں کہنا, لیکن ہمیں پتہ وہاں چرسوٹے بھی ہوتے ہیں اور وہاں اور قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نہیں جا سکتا. ایک سیاہ فام گزر رہا تھا ایک بلیتی قبرستان سے, اور شاید وہ مشروب مغرب پیے ہوئے تھا, پتہ نہیں. تو اس نے ایک کتبے پہ لکھا دیکھا, مرا نہیں, صرف سو رہا ہو, ناٹ ڈیڈ جسٹ سلیپنگ. تو وہاں سے پڑھا, کہتا ہے کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہا ماں سوائے اپنے آپ کو. اس نے لفظ بیوقوف نہیں کہا تھا, وہ دوسرا لفظ جو کہا تھا. ہم سب میں خوف ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا, اور ہم بچوں کو خوف ڈال دیتے ہیں. اس کمرے نہ جائیں, اتنے بابا ہے گا, وہ کمرے نہ جائیں, اندھیرا ہے گا, اس لیے ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. میں جب ایسے مظفر صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کے ساتھ کام کرتا تھا, تو میں اور چودھری اعجاز شام کو 12:30 بجے کے قریب مال روڈ کے دفتر سے پیدل جاتا تھا میں گھر. وہ داتا صاحب رات گزارتے تو میں اپنے گھر چلے جاتا ہوں. کیا میں اب رات کو اسلام آباد میں نکلوں گا؟ نہیں نکلوں گا. I will not. Things have changed. اگر میری کوئی بیٹی گاڑی لے کے اکیلی جائے شام کو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ موٹر سائیکل آ گئی تو گاڑی موٹر سائیکل میں مارنی. دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہمارا اگر بیٹا شام کو گھر سے نکل جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی کہ وہ جب تک واپس نہیں آتا. اور دن کو ہمارے جو اسلام آباد کے چونک ہے یہ بکے ہوئے ہیں. خواتین آتی ہیں, بچہ اٹھایا ہوا, بچہ ہو سکتا ہے, یہ قیمت نمبر سے یقین ہے ان کا نہیں ہوتا, وہ لے کے آتی ہیں ایز پارٹ آف اٹ. میں ایک دفعہ فردوس مارکیٹ لاہور میں, فردوس مارکیٹ پہلے محمد علی اللہ ان کے جنت نصیب کرے ان کا گھر ہوتا تھا, تو میں رکا تو 3 ہجرے میرے پاس آئے اور شیشہ کھٹ رہا ہے. تو میں نے شیشہ نیچے کر کے جو میرے قریب تھا اس کی میں نے کہا بہن آج آپ کی داڑھی شیو آپ نے نہیں کی ہوئی. تو وہ مجھے کہتی ہے گلاب کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں. میں نے خوش ہو کے اس کو بھی 1000 روپیہ دیا, اور 1000 جو 2 ان کے ساتھ تھیں ان کو بھی دیا. تو اب سینس آف ہیومر, خوف ہوتا ہے بھائی. تو وہ واٹ کین وی ڈو ود اٹ. فوجی بھی, وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو جنگ لڑتے ہیں تو جب بامبنگ ہو رہی ہو تو خوف نہیں ہوتا؟ خوف ہوتا ہے. ان کو سکھایا جاتا ہے خوف پہ قابو کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب جو آپ کا وہم ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں, میری گزارش ہے وہ وہم دل سے نکال دیں. ٹھیک ہے, خوف آتا ہے, سب کو آتا ہے. مجھے اشارہ ہوا ہے کہ وقت میں نے آپ کا بہت لے لیا ہے اور آپ نے بڑے اہم کام کر رہے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ یہ پروگرام آگے جاری رکھے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.